اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی اس انداز کی بنائی ہے کہ یا تو اس کا واسطہ نعمت سے پڑتا ہے یا اس کا معاملہ صبر سے پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صبر اور شکر اگر دو سواریاں ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اس پہ سوار ہوں یا اس پہ سوار ہوں، بلکہ دونوں میں سے کسی پہ بھی سوار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ دونوں منزل پہ لے کے جاتی ہیں۔ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، نعمت مل جائے یا آزمائش مل جائے، تو فرمایا انسان کا واسطہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، کبھی نعمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن فرمایا مومن کے لیے دونوں بہت قیمتی ہیں، دونوں بہت قیمتی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کو اللہ نعمت دے دے پھر اس سے وہ نعمت لے کر صبر دے دے تو صبر کی نعمت، صبر کی دولت پہلی نعمت سے زیادہ بڑھیا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نعمت دے دے پھر وہ نعمت لے لے لیکن اس نعمت پر صبر دے دے تو فرمایا یہ صبر نعمت کی دولت سے بڑھیا دولت ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سی بات فرمائی کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور اس تکلیف میں وہ یوں کہہ دے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما اور اس کا بہترین متبادل عطا فرما، اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ ضرور اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا، اور میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات سن رکھی تھی کہ مصیبت آئے تو بندہ یوں کہے اے اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ دے دے، اس کا بہترین متبادل دے دے، اور پھر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پیارے نبی کی سچی زبان کی یہ بات ہے کہ اللہ اس کو اس پہلی نعمت سے بڑھیا چیز عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ فرمانے لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ارد گرد اپنی زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے ابو سلمہ سے بڑھیا کوئی نظر نہیں آتا، آگے پیچھے دیکھتی ہوں تو ابو سلمہ سے کوئی بڑھیا شخص نظر نہیں آتا، اگر میں یہ دعا پڑھتی ہوں نبی کی بات تو یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز ملے گی، میں نے اپنے ارد گرد کے سارے حالات کو نظر انداز کر کے اپنی نبی کی بات پر اعتماد کر کے یہ دعا پڑھ لی کہ نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں بدلہ دے دے، اس کا بہترین متبادل دے دے، اور ساتھ کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمانے لگی ابھی میری زندگی کے دن اسی سوچ میں گزر رہے تھے کہ ابو سلمہ سے بڑھیا کون سا شوہر مجھے ملے گا، اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی من بعدی واخلف لی بعدہ، اے اللہ مجھے اس سے بہترین متبادل دے دے، میری مصیبت کا مجھے بدلہ دے دے۔ ہاں میرے عزیزو، صبر جس سے مل گیا بڑی دولت مل گئی ہے۔ سب کو حساب و کتاب جو ملے گا وہ گنتے گناتے ملے گا،
لیکن انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو جو ملے گا وہ ان گنت ملے گا، بے شمار ملے گا، وہ گنتی کے بغیر ملے گا۔ تو یہ بڑی دولت ہے جسے اللہ رب العزت یہ نصیب فرما دے کہ وہ آزمائش کی زندگی کو دل و جان سے راضی اور برداشت اور اسے باعث ثواب سمجھ کر اس پہ صبر کر لے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے۔ بس اوقات میرے عزیزو، دین کی کم فہمی کی وجہ سے آدمی کی سوچ بھی غلط ہو جاتی ہے اور آدمی کا دین بھی غلط ہو جاتا ہے۔ ذرا سی آزمائش آئی تو ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ میں نیکیاں بھی کر رہا ہوں، پھر مجھ پر یہ آزمائش کیوں آ رہی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک خط ایک شخص نے بھیجا، کہا حضرت تکلیفیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور ساتھ خط میں یہ بھی لکھا، حضرت ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، اور پھر میرے گھر میں یہ مصیبتیں اور پریشانیاں۔ یہ اس لکھنے والے نے وہ جملہ لکھا جو ہمارے معاشرے کا چلتا پھرتا جملہ ہے، جو ہمارے گھروں کا چلتا پھرتا زبانوں پہ آنے والا جملہ ہے۔ اس نے حضرت کی طرف لکھا، حضرت مصیبتیں اور پریشانیاں، حالانکہ نہ ہم کسی کا مال کھاتے ہیں نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، اور پھر یہ تکلیفیں اور پریشانیاں۔ تو اللہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دو باتیں لکھ کر بھیجی۔ اللہ کرے یہ ہماری دل کی تختی پہ آ جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ حضرت فرمانے لگے، پہلی بات تو یہ دعویٰ کرنا کہ میری زندگی میں کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں خطائیں نظر ہی نہیں آتی۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی میں کوئی ظلم ہے ہی نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ نہ جانے غیبت کر کے کتنوں پہ ظلم کر چکے ہیں، نہ جانے دوسروں کی عزت خراب کی کتنا ظلم کر چکے ہیں، نہ جانے کسی کا حق مار کے کتنا ظلم کر چکے ہیں، نہ جانے کسی پہ زیادتی کر کے کتنے ظالم بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت فرمان لگے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میرے گھر میں تو کوئی ظلم ہو ہی نہیں رہا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھ سے اگر کسی پر زیادتی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو تو اس کو میری طرف سے بدلہ عطا فرما دے اگر مجھے پتہ نہیں۔ تو نبی بھی اپنے اوپر یہ دعویٰ نہیں کر رہا، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے گھڑیوں میں اٹھ کر اپنی خطاؤں پر ہمیشہ معافیاں ہی مانگتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کوئی خطائی میرے گھر میں نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو اس بات کا لحاظ ہو، اس بات کا لحاظ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ نے اس کی وجہ سے تکلیف دے دی، اور یہ بھی خیال کرو اگر اس کی وجہ سے بھی تکلیف اور پریشانی آ گئی تو یہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہے اگر تم نے اس تکلیف کو اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنا لیا، یہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس کے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہ حضرت بد نگاہی کر رہا تھا، آگے دیوار تھی خیال نہیں کیا اور میری ٹکر دیوار سے ہو گئی اور یہ زخم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے اللہ اسے جلد تھپڑ مار دیتا ہے، عجل له العقوبہ۔
اسے جلد تنبیہ کر دیتا ہے. تو یہ جلدی سزا کا ملنا، تکلیف کا آنا، یہ بھی رحمت ہے. ڈاکٹر فوراً بیماری کی تشخیص کر کے کینسر کو فوراً نکال لے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا اللہ کا فضل ہوا، پتہ چل گیا، کینسر نکل گیا. کوئی کہے میاں کیا کینسر نکلا؟ جسم کٹ گیا تمہارا، جسم کٹ گیا، کتنے دن بسترے پہ پڑا رہنا رہ گیا، کتنا خون نکلا، تمہارے جسم کا کچھ حصہ کم ہو گیا. ہاں، لیکن وہ کہتا تمہیں کیا پتا، یہ کینسر اندر رہتا، مسلسل بڑھتا رہتا اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی، زندگی خطرے میں پڑ جاتی. ارے میرے عزیزو، گناہ کا کینسر آیا، اللہ نے فوراً تھپڑ مار دیا اس کینسر کو، گناہ کے کینسر کو اس تنبیہ کے ذریعے نکال دیا، تو رحمت ہے یا زحمت ہے؟ ارے میرے عزیزو، رحمت ہی رحمت ہے. ادھر اس نے حرام کھانا شروع کر دیا، ادھر اللہ کی طرف سے تھپڑ لگنا شروع کر دیے. اتنی ادھر اس کی بیٹی کے اندر بے حیائی آئی، ادھر اللہ کی طرف سے تکلیفیں آنا شروع ہو گئی. اتنے اس کے گھر کے نوجوان کا شباب داغدار ہونے لگا، ادھر اللہ نے آزمائشوں کے کوڑے برسانا شروع کر دیے. ادھر اس کی گھر کے اندر نمازوں کا ضیاع عام ہونا شروع ہوا، ادھر اللہ رب العزت نے رحمت کے، جسے کہیں کہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیے. تو میرے عزیزو، یہ سارے کے ساری تکلیفیں، آزمائشیں رحمتی کی شکل بن سکتی ہیں اگر ان آزمائشوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو سب رحمت بن جائیں گی. ادھر اس نے نافرمانی کی، ادھر اس پر ظالم بن کے شوہر کھڑا ہو گیا، ادھر شوہر نے زیادتی کی، اتنی ادھر اس کی بیوی کے اندر بے وفائی شروع ہو گئی. یہ تنبیہ آ گئی، اسے تنبیہ آ گئی، کوڑا لگ رہا ہے، تھپڑ لگ رہا ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. تو میرے عزیزو، ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، اور جس نے جلدی سے اپنا کینسر نکلوا لیا، کہا جاتا بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے. ورنہ یہ اندر ہی رہتا اور اس کا آپریشن نہ ہوتا، پورے جسم میں پھیل جاتا. اگر یہ تھپڑ نہ لگتا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا، تو یہ گناہ کا کینسر پھیلتا چلا جاتا، خود بھی گندا ہوتا، گھر بھی گندا کرتا، خود بھی گندا ہوتا، سوسائٹی بھی گندا کرتا، خود بھی گندا ہوتا، فیکٹری بھی گندا کرتا، خود بھی گندا ہوتا، شاید خاندان بھی گندا کرتا. اچھا ہوا اللہ نے تھپڑ مارا، شاید اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ بڑا ہے کہ میرے گھر میں تو بالکل ہی ٹھیک ہو رہا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں. اصل میں میرے عزیزو، آج جو ہر آدمی اپنی دینداری پر مطمئن ہے، اس لیے کہ وہ باہر کی بے دینی دیکھ رہا ہے، وہ قرآن کا دین نہیں دیکھ رہا، نبی کی زندگی نہیں دیکھ رہا، صحابہ کا زندگی نہیں دیکھ رہا، وہ باہر کی بے دینی دیکھ رہا ہے. اس بے دینی کی نظر میں تو یہ واقعی بڑا بزرگ ہے، اس لیے کہ کوئی اسکارف پہن رہی ہے، وہ جب اسے دیکھے جس کے جسم پہ لباس ہی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھے گی نا. اور جو برقع پہن لے اور اسے دیکھ لے جس کے جسم پہ لباس نہیں، اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھے گی نا. ہاں، اور جس کے زندگی میں ایک نماز ہے، سال کی ایک نماز ہے، اور وہ 2-3 پڑھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں بزرگ سمجھے گا نا. جس کے گھر میں کچھ آمدنی حرام کی ہے، ہاں، اور دوسرا وہ جہاں حرام ہی حرام ہے، تو اس کے مقابلے میں بزرگ سمجھے گا نا. آج جو ہم دینداری پہ مطمئن نظر آتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم معاشرے کی بے دینی دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے گھروں میں گندگی ہے نا، ٹی وی، ہمارے گھروں میں رسائل ہیں، گندگیاں ہیں، اس کے اندر ہم بے دینی دیکھ رہے ہیں، اور اس بے دینی کے اندر تو ہم واقعی بزرگ نظر آتے ہیں. اس لیے تو ہم تو کبھی مسجد بھی آ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں تو کبھی قرآن خوانیاں بھی ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارے گھر اندر کل بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے گھر کے اندر فقیروں کو کچھ کھلا بھی دیا جاتا ہے، ہاں، اور کبھی کبھی ہمارے گھر کے اندر صدقہ خیرات بھی ہو جاتی ہے، کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو ظاہر ہے اس بے دینی کے مقابلے میں یہ دیندار سمجھے گا. حضرات صحابہ
اور اللہ کے پیارے بندے جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی وہ ہمیشہ اپنی دینداری کو معاشرے کی بے دینی میں نہیں دیکھتے تھے، اپنی دینداری کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے تھے، صحابہ کے آئینے میں دیکھتے تھے، نبی کی زندگی میں دیکھتے تھے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی دینداری پہ مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیا وہ مجھے اور آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو منافق سمجھ رہے تھے؟ نہ، ان کے سامنے نبی کی خوبصورت زندگی تھی، نبی کی خوبصورت زندگی تھی، جب اپنے اندر اس کے مقابلے میں کچھ کمی پائی فوراً اپنی دینداری سے غیر مطمئن ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنے بڑے آدمی ہیں۔ حضرات صحابہ میں یہ صحابی وہ ہے جسے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب ملا۔ پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہیں لقب ملا امیر المؤمنین کا، اور اتنی پاکیزہ سوچ تھی، اتنی پاکیزہ فکر تھی، کئی مرتبہ سوچا اور فکر کیا، اللہ نے اسے کلام بنا کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ سوچا، خیال آیا، اللہ نے اسے کلام بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ ایسی سوچ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کے پاس گئے رات کی تاریکی میں، کہا حذیفہ اور کچھ نہیں پوچھتا، صرف ایک سوال کروں گا، وہ بھی اپنے بارے میں، بس صرف یہ بتا دے مدینہ کے منافقین کی فہرست جو اللہ کے رسول نے تجھے بتائی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی ہمیں بھی خیال آیا، ہمیں بھی کبھی اپنے ایمان پر شک ہوا کہ نفاق کی فکر ہوئی؟ ہاں میرے عزیزو، جتنا بڑھیا ایمان ہوگا اتنا زیادہ اپنے بارے میں نفاق کے بارے میں فکر کرے گا، اور جتنا ایمان کی روشنی اندر کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی اتنا ہی وہ اپنی دینداری پہ مطمئن نظر آئے گا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا، یہ کوئی لفاظی تو نہیں تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہی ہیں کاش کہ میں گھاس ہوتی، کوئی لفاظی تو نہیں تھی، شاعری نہیں ہے، یہ ان کی دل کی کیفیت ہے کہ ان کے سامنے دین کی اصلی شکل جو قرآن کی صورت میں، نبی کی صورت میں ہے، جب اپنے آپ کو وہاں ملاتے ہیں تو اپنے اندر کوتاہی پاتے ہیں، اس لیے اپنی دینداری پہ مطمئن کوئی نہیں، اور آج ہر شخص مطمئن ہے۔ اور عجیب شان ہے کہ ہر شخص دین کے معاملے میں مطمئن ہے اور دنیا کے معاملے میں کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا۔ دنیا نے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، دنیا نے تو ان کا راتوں کا سکون اڑا دیا ہے، دنیا کی معیشت کے مسئلے میں تو ان کی زندگی کا چین کوئی مطمئن نظر نہیں آ رہا، لیکن دین کے بارے میں ہر شخص مطمئن، بہت مطمئن۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میاں تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، اور تمہارا یہ کہنا کہ میرے گھر میں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، ہم کسی کا مال نہیں لے رہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پہلی فکر تو یہ کرو کہ کہیں اپنا محاسبہ کرو، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور اللہ کی ذات سے بہتری کی امید ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، الحمدللہ تقوی کی زندگی ہے، پھر دوسری بات یاد رکھو کہ ضروری نہیں کہ آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی گناہ ہی کی وجہ سے ہو، بس اوقات اللہ رب العزت آنے والی آزمائش درجات کی بلندی کے لیے بھی عطا فرماتے ہیں۔ ابن شیخ نے دوسری بات لکھی، یوں فرمایا کہ قرآن کا ایک ضابطہ ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبت آئی وہ تمہارے اعمال کی سزا ہے، لیکن یہ قاعدہ اور ضابطہ ایسا نہیں کہ ہر فرد اسی کا شکار ہو، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی اس ضابطے سے خارج نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء پر فقر و فاقے نہ آتے، صحابہ پر آزمائشیں نہ آتی،
اللہ کے اولیاء پر فقر و فاقے نہ آتے اور قرآن کی یہ آیت نہ آتی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ اندیشے دے کر، کچھ بھوک دیکھ کر، کچھ پھلوں میں کمی دے کر، لیکن ساتھ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس حالت میں ثابت قدم رہے انہیں خوشخبریاں بھی سنا دیں، انہیں خوشخبریاں بھی سنا دیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہ آنے والی آزمائش کوئی پکڑ ہی کی ہو، بس اوقات درجات کی بلندی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جب آزمائش بڑی ہوتی ہے تو اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ تکلیف سے ان کی اندر سے آواز نکل رہی کر کے رہے تھے۔ ایک صحابی کہا رسول اللہ آپ بھی اتنی تکلیف میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، انبیاء کی جماعت کو تکلیف عام انسانوں کے مقابلے میں دگنی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں بدلہ دگنا ملتا ہے۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جب آزمائش بڑی ہے تو اس کا بدلہ بھی بڑا ہے، اس کا بدلہ بھی بڑا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اللہ اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ حکیم ہے نا، اللہ حکیم ہے تو اس کی حکمت پہ نظر رکھیے، اس کی حکمت پہ نظر رکھیے کہ اللہ کی اس آزمائش میں میرے لیے حکمت ہی تھی تو تبھی تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ جب بچہ اس کے جسم کی میل کچیل دور ہو رہی ہوتی ہے، میل کچیل دور ہو رہی ہوتی ہے، ہاں، یا بس اوقات بچے کو آزمائش میں رکھا جاتا ہے کہ اسے ماں ایک خاص دائرے میں رکھ کر اس کی تربیت کرتی ہے، آزاد نہیں چھوڑتی، آزاد نہیں چھوڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر ایسی ہے، اگر اس پر ہم پابندیاں نہیں لگائیں گے عادتیں خراب ہو جائیں گی، بڑے ہو کے اسے نقصان ہوگا، ہاں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے اس کے ارد گرد آزمائشوں کی باڑ لگا دیتا ہے کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی منزل کھوٹی ہو جائے، یا اس آزمائش کی باڑ میں رہے تاکہ ہم اسے بلند درجہ عطا فرمائے۔ تو کبھی میرے عزیزو ایسا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کچھ لوگ حساب و کتاب کی نشست ختم ہونے سے پہلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت کے دروغے انہیں روکیں گے تو وہ کہیں گے آپ لوگ کون؟ وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں، اہل فضل۔ کہا یہ اہل فضل کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ وہ ہوتے ہیں جن پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی اور انہوں نے اس کا اچھا بدلہ دیا، ان کے ساتھ برائی کی گئی انہوں نے معاف کر دیا، ان کے ساتھ حماقت کی گئی انہوں نے اس کا جواب حلم کے ساتھ دیا، ان پر آزمائش آئی انہوں نے اس کا مقابلہ صبر سے کیا۔ یہ اہل فضل ہیں، آج اللہ کے دربار میں ایسا مقرب بنے ہیں کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ انہیں اپنے دربار میں بھیج رہا، اہل فضل ہے۔ تو بس اوقات میرے عزیزو اللہ زیادہ نوازنے کے لیے اپنے بندوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اس لیے بس اوقات کم علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اور دین کا کچھ حصہ سامنے ہونے کی وجہ سے، پورا حصہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، بعض لوگوں کی زندگیاں سامنے ہونے کی وجہ سے، پورے انبیاء اور صحابہ کی زندگیاں سامنے نہ ہونے کی وجہ سے بہت غلط فہمیاں، بہت ٹھوکریں آدمی کھاتا ہے، بہت ٹھوکریں کھاتا ہے۔
کہ جب اللہ کے پیاروں پر آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آزمائش کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ کون سا صحابی ہے جس پر آزمائش نہیں آئی؟ میں صبح ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے اور اللہ کی شان کی آزمائش میں آ گئے، پتھر لگے، اور پتھر بھی ایسے لگے کہ ان پتھروں سے آپ کا خون نکلا اور اتنا بہنے لگا کہ آپ کے جوتے بھی تر ہو گئی، پاؤں نکالنا جوتوں سے مشکل ہو گیا۔ اور پتھر سے فوراً خون نہیں نکلتا، پہلے جلد کا رنگ بدلتا ہے، پھر جا کے جلد سے خون رسنے لگتا ہے، پھر مسلسل پتھر لگتے ہیں تب جا کے مسلسل خون بہنے لگتا ہے۔ اتنا خون بہا کہ آپ کا جانی دشمن باغ میں دور میں بیٹھا، اس نے اپنا غلام دیکھا، حضور کی یہ نقاہت اور اس انداز میں خون کا بہنا، اس نے اپنا غلام عداس بھیجا، کھجورے دے، انگور دے کر جاؤ اس شخص کو دے کے آ جاؤ۔ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نینوا کے؟ اچھا، وہاں تو ہمارا بھائی یونس بھی رہا کرتا تھا۔ ایک دم وہ غلام چونکا کہ اسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا؟ کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ نینوا کے یونس تھے؟ کہا ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا ہے وحی کے ذریعے، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا تھا کہ وہ عداس غلام جو انگور دینے کے لیے آیا تھا وہ تو اپنا دل دے بیٹھا، وہ تو اپنا دل دے بیٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ چومنے لگ گیا، کلمہ پڑھنے لگا۔ دور میں یہ مشرک بیٹھے کہنے لگے ہمارا غلام بھی ہمارے ہاتھ سے گیا۔ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا عزیزو، حضور جیسا پیارا اور یہ تکلیف آئی، اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان پتھر مارنے والوں کے ہاتھ نہیں توڑ سکتا تھا؟ کیا ان پتھر مارنے والوں کو ٹانگوں سے محروم نہیں کر سکتا تھا؟ کیا ان پتھر مارنے والوں کو آنکھوں کی بینائی سے محروم نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے موقع پہ ہجرت کرنے لگے اور کفار نے ننگی تلواریں ہاتھ لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ آپ نکل جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی اٹھائی اور یوں پھینکی اور ساری آنکھوں کے اندر اندھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں اللہ بچانا چاہ رہا تھا، اور یہاں اللہ رب العزت آزمائش کے اندر اپنے نبی کا بلند مقام بتانا چاہ رہا تھا، بلند مقام بتانا چاہ رہا تھا، اور آنے والی امت کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ارے زندگی کے اندر آزمائش بسا اوقات اللہ رب العزت بلندیوں کے لیے بھی بھیجتا ہے، عزتوں اور عفتوں کے لیے بھی بھیجتا ہے۔ آج ساری دنیا کے انسان مل جائیں، سارے کا سب کا ایمان حضرت بلال جیسا ایمان نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہ۔ حضرت بلال کے ایمان کا مقابلہ نہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء اور ساری دنیا کے فقہاء اور محدثین مل جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک طرف صحابی اور ایک طرف تابعی، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ کس کا مقام اونچا ہے؟ ایک طرف صحابی اور دوسری طرف اس تابعی کا انتخاب ہوا جس کی خلافت کا دور اتنا بڑھیا تھا کہ اسے عمر ثانی کہا گیا۔ حضرت عمر کی خلافت سے ملتا جلتا دور عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اس کا انتخاب کیا۔ اور سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ بعض بددین لوگوں نے اور بعض دل کے سیاہ لوگوں نے اور جن کے ضمیر گندے ہو گئے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات زندگی پر تنقید کی ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے۔ تو اس سوال کرنے والے نے ان دونوں کو جمع کر کے پوچھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں میں کون بڑھیا ہے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے تم ان دونوں کا مقابلہ مقام کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہو، کان کھول کے سنو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس غزوے میں حضور کے ساتھ میدان میں شریک ہوئے اور جو گھوڑا ان کے بطور سواری کے تھا، اس سواری کے ناک میں جو اس سفر میں گرد پڑی ہے، گرد جو ناک میں گرد گئی ہے، عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی تو ساری دنیا کے مسلمان فقہا محدثین اولیاء مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو حضرت بلال صحابی ہیں، ان کا ایمان کیسا ہے، لیکن سبحان اللہ یہی بلال تپتے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے. اسی بلال کی کمر سے نکلنے والے خون سے انگارے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اسی بلال رضی اللہ عنہ کی چھاتی پر بڑی بڑی چٹانیں رکھی جا رہی ہیں اور زبان سے احد احد کا کلمہ ہے. اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود تھا، دیکھ رہا تھا، پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ یہ سمجھا رہا جس کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے، جسے اللہ بہت نوازنا چاہتا ہے، بس اوقات اس دنیا میں اس پر آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں. اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور پھر انبیاء کے قریب جو جتنی زندگی گزارے گا اس پر اتنی آزمائشیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ذریعے دونوں پہلو دکھائے کہ آزمائش کو دیکھ کر مایوس نہ ہو، یا آزمائش کو دیکھ کر کسی پہ تنقید نہ کرو، آزمائش میں رہ کر بے صبری نہ دکھاؤ. یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے اور اس پر بھی بلند مقام ہے. ایک موقع پہ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا دیکھو کیا کہہ رہے ہو. کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے پھر تیار ہو جاؤ، تمہارے پر فقر ایسی تیزی کے ساتھ آئے گا جیسے کہ تیزی کے ساتھ پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے. یہ زندگی بھی دکھائی، یہ زندگی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ بس اوقات آزمائشیں اللہ کے بہت پیاروں پر آتی ہیں، بہت پیاروں پر. اس لیے ایسے موقع پہ صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے. تو دونوں چیزوں کا غور کرنا. پہلی چیز تو محاسبہ، اور الحمدللہ اپنی زندگی میں کوئی صغیرہ پر اصرار نہیں، کبیرہ کا ارتکاب نہیں. پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ایک نوازنے کا انداز ہے، نوازنے کا انداز. پہلی صورت کے اندر گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، اور اس آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. یہ بھی آزمائش نظر میں تو آزمائش ہے، حقیقت میں رحمت ہے. جیسے میں نے اس کی مثال عرض کر دی، ذہنوں میں رہے، آپریشن کر رہا ہے، دیکھنے میں زحمت ہے اور کاٹ رہا ہے، جسم کا حصہ جدا ہو رہا ہے، لیکن سب کہتے ہیں بڑی رحمت ہو گئی، بڑا اچھا ہو گیا، کینسر نکل گیا. اسی طرح میرے عزیزو گناہ ہو رہے تھے اور اللہ نے تھپڑ مارا زور سا، سچی توبہ کر لی. گھر کے اندر اب بیٹیوں نے حیا کی چادر کر دی، اس عورت نے اہتمام سے فرائض پورے کرنا شروع کر دیے، اس نوجوان نے بھی سچی توبہ کر لی، تھپڑ کا پورا فائدہ اٹھایا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. فقیر بھی بن گیا، محتاج بھی ہو گیا، اللہ نے کچھ لے بھی لیا. تو یقین جانے یہ سب اس کے حق میں رحمت ہے، یہ سب رحمت ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کی زندگیاں دکھائیں کہ نعمتوں کی زندگی بھی ہے اور آزمائش کی زندگی بھی اس دنیا میں آتی ہے، لیکن اس آزمائش کی زندگی میں ان دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سونا اور چاندی اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے آگ میں، اور پھر یہ صاف ہو کے نکلتا، چمکتا ہوا.
تو بس اوقات اللہ اپنے پیارے بندوں کو اونچا اڑانے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کی چمک اور بڑھ جائے، تاکہ ان کی چمک دمک اور بڑھ جائے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ تشریف لے گئے اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا اور بڑے ارمانوں سے ملا تھا۔ ان کی بیوی، انہیں اللہ رب العزت نے دین کی بڑی سمجھ نصیب فرمائی تھی، آزمائش کی حقیقت سے واقف تھیں۔ تو رات کو جب میاں آئے تو اس خیال سے کہ اگر ابھی میاں کو خبر دے دی بچے کی تو میاں کھانا بھی نہیں کھائیں گے، رات کا آرام بھی خراب ہوگا، غسل دے کے کفن پہنا کر اسے لٹا دیا۔ کیا گردہ ہے اس عورت کا، اور اللہ نے صبر کا کتنا بڑا حصہ اسے عطا فرمایا تھا۔ پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہا آرام سے سو رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ اب سو ہی رہے ہیں۔ صبح ہو گئی اور اپنے میاں کو بہت پیارے انداز میں کہا کوئی شخص امانت دے، امانت دے، اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس مانگے تو آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کہا اس کی امانت ہے، اسے واپس کر دینا چاہیے، واپس کر دینا چاہیے۔ تو خاتون کہنے لگی اللہ نے ہمیں بیٹے کی صورت میں ایک امانت دی تھی، اللہ نے اپنی وہ امانت واپس لے لی ہے، یہ امانت اللہ نے واپس لے لی ہے، اللہ کی چیز تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی زوجہ کا انتقال ہوا اور اس پر اس کا تعلق بھی بہت تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس نے اپنا کیواڑ بند کر لیا، کمرہ بند، کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، کسی بات ہی نہیں کرتا، مایوسی ہے، ہر وقت ایک مایوسی۔ ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ بس اوقات کوئی اللہ بیٹا لے لے، اولاد لے لے، کچھ بھی لے لے تو آدمی کی زندگی کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اتنا غم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی حالت بھی یہ تھی، نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ کسی سے ملتا ہے، اور اس نے اس غم کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، جیسے ہم اپنے کاروبار کے نقصان کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ہاں، اور آزمائشوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، زندگی کی ترتیب ہی غلط سلط ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ اس کے ساتھ تھا۔ تو ایک خاتون آئی جو ان کی جاننے والی تھی، اس نے کہا میں آپ سے چند باتیں کرتی ہوں۔ کہا ضرور کہو۔ کہا مجھے کسی نے شادی کا ایک جوڑا دیا استعمال کرنے کے لیے، اور میں نے اس کو استعمال کیا، بعد میں اس نے اجازت دی کہ ویسے بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں، لیکن ابھی چند دن پہلے اس نے مجھ سے اپنے اس جوڑے کے واپسی کا مطالبہ کیا۔ تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا لٹا دو واپس۔ کہا میں لٹا دوں اس کو؟ اتنے عرصے تک میرے پاس رہا اور میں نے اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھا، اب تو یہ میرے دل کے اندر بیٹھ گیا، اب میں کیسے اس کو واپس کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، اس کا حق ہے، اس کی چیزیں واپس کر دو۔ تو اس نے اس کو سمجھایا کہ یہ عورت بھی اللہ کی طرف سے تھی، اللہ نے تمہیں دی تھی، اگر اللہ رب العزت نے اپنی امانت واپس لے لی تو پھر خوشی خوشی دے دینی چاہیے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ کاروبار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ دولت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ گھر بار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اولاد بھی، عہدہ منصب بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی چیز ہے، اللہ کی چیز ہے۔ تو بندے کا کام یہ کہ اللہ نے جو دیا اس پہ بھی راضی رہے، جو اللہ لے لے اس پہ بھی راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس آزمائش میں راضی ہو جائے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرے پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ آزمائش آئے اور آزمائش تو آتی رہے، چلتی رہے، لیکن اس آزمائش پر ملنے والے اجر و ثواب سے بھی یہ محروم ہو جائے۔ یعنی اس آزمائش پر جو ملنے والا بہترین بدلہ تھا اس سے بھی محروم ہو جائے، یہ واقعی محرومی ہے۔ اس لیے کہ آزمائش تو آئی اس لیے
کہ اس پر اسے اس سے بڑھیا چیز ملنی تھی، لیکن اس نے اس کی قدر نہیں کی اس آزمائش کی، اور بجائے راضی ہونے کے ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس پر ملنے والا اجر و ثواب، اس پر ملنے والی نعمت اس سے بھی محروم ہو گیا۔ تو آزمائش تو رہے گی، اس کے نہ گھنٹے کم ہوں گے، نہ وقت کم ہوگا، نہ دن کم ہوں گے، وہ تو رہے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ اس آزمائش میں یہ اللہ سے راضی ہو جائے، اللہ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ سے راضی ہونے کی 3 علامتیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ دل کی کیفیت یہ ہو کہ اے اللہ تیری چیز تھی، تو نے لے لی، میں اس پہ راضی ہوں۔ زبان پر بھی شکوے نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ایسے موقع پہ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، اللہ سے تعلق اور بڑھ جائے، تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ اس آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے راضی ہے۔ پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کو یہ تمغہ کیوں ملا، یہ اعزاز کیوں ملا کہ اللہ نے اسی دھرتی میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو میرے عزیزو، آزمائش تو دنیا میں آنی ہے، تو اس آزمائش کو اپنے حق میں قیمتی بنا لے، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر صبر کریں گے تو صبر کے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ ایک خاتون کے بچی کا انتقال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا نہیں اور کہنے لگا میری بیٹی چلی گئی، تم صبر کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں کسی شخص نے بتا دیا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دوڑتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر پہ تشریف لائی کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے گھڑی میں ہوا کرتا ہے، اب وہ وقت نکل گیا، صبر کو جو وقت تھا وہ نکل گیا، جو تمہیں دولت ملنی تھی تم اس سے محروم ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، تو آزمائش اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہے، نیک بندوں پر بھی آتی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے نوازنے کا یہ انداز ہے، نوازنے کا یہ انداز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جب اس آزمائشوں کا اجر و ثواب اللہ کے دربار میں ملے گا، اور دنیا میں جن پر یہ آزمائشیں نہیں آئیں وہ اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے، تمنا کریں گے اے کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے آئے وہ آزمائش کی بھٹی سے ضرور گزر کے گئے، کوئی نبی بغیر آزمائش کے نہیں آیا۔ کہتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کے پتھر کھاتے رہے۔ کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا 950 سال تک؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے پیاروں بندوں پر بھی آزمائش آتی ہے، اور پھر جس کا ظرف اور جس کا دل اور جس کے برتن جتنا بڑھیا ہوتا ہے، اللہ اس کی آزمائش کے ذریعے اسے بڑا نوازنا چاہتا ہے، زیادہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اس وقت زندگی میں میرے عزیزو کوئی نہ کوئی تکلیف آزمائش ہر گھر میں، ہر ایک کی زندگی میں، کہیں عورت کی زندگی میں، کہیں مرد کی زندگی میں، کہیں نوجوان کی زندگی میں، کہیں ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں ہے اس وقت۔ بلکہ جس کو کرے دو ایسا لگتا ہے اس پر آزمائش پہلے سے زیادہ ہے، جس کو کرے دو اس وقت۔ تو ایسے موقع پہ میرا عزیزو یہ دیکھنے کی بات ہے سب سے پہلے کہ زندگی میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور الحمدللہ کہیں صغیرہ گناہوں پہ اصرار نہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں۔ تو پھر دوسری چیز ہے
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوازنے کا انداز ہے، میں اس پہ صبر کروں گا، اور میں دل و جان سے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں، مانگوں گا اللہ سے عافیت مانگوں گا، اپنی بندگی کا اظہار کروں گا، اپنے بہادر نہیں بنوں گا، بہادر نہیں بنوں گا کہ میں ان آزمائشوں کو برداشت کر سکتا ہوں، نہیں، مانگوں گا صحیح، عافیت مانگوں گا، اللہ سے عافیت مانگوں گا، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر شکوے بھی نہیں ہے، راضی بھی ہوں۔ اس قدر ہی اللہ رب العزت آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور بہت کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اسے برداشت کریں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعون من اوتیہن اوتی خیرا من الدنیا والآخرہ، جسے اللہ 4 چیزیں دے دے نا، گویا کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی ساری خیریں دے دی۔ جسے اللہ 4 چیزیں دے دے اسے اللہ نے دنیا آخرت کی ساری خیریں دے دی۔ فرمایا قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل دے دیا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ کو یاد کرنے والی زبان مل گئی، وَبَدَنًا، اور اللہ ایسا بدن دے دے يَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ، جو بلاؤں پہ صبر کرنے والا۔ اور چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَزَوْجًا، اللہ ایسی بیوی دے دے لا تبغیہ خونا فی نفسها ولا فی مالی، اللہ ایسی بیوی دے دے جو شوہر کی عدمی موجودگی میں نہ اپنی عزت میں، نہ اپنی آبرو میں، نہ اپنی حیا میں خیانت کرے، اور نہ ہی شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ جسے اللہ یہ 4 چیزیں دے دے گویا کہ اسے دنیا آخرت کی خیریں مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور آزمائشوں پہ صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور نیک اور صالح بیوی جسے اللہ نے دے دی اسے دنیا آخرت کی خیریں مل گئی۔ تو یہ خوبیاں ہیں میرے عزیزو، آزمائشوں پہ صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیاروں پہ آتی ہیں، اللہ کے لاڈلوں پر آتی ہیں، اور اللہ کے مقبول بندوں پہ آتی ہیں، اللہ کے مقبول بندوں پہ آتی ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنا چاہ رہا ہے تو شکوے کیوں ہو؟ تو اس لیے میرے عزیزو، آج ہر شخص آزمائش کی زندگی میں ہے، تکالیف کے اندر ہے، گھروں کے اندر بیٹیوں کے مسئلے ہیں، نوجوانوں کے مسئلے ہیں، گھروں کی زندگی، خاندانوں کی زندگیاں ہیں، کہیں شوہر کے مسائل ہیں، کہیں عورتوں کے مسائل ہیں۔ ہاں، تو ایسے موقع پہ ان دونوں چیزوں پہ نظر ہو، اپنا محاسبہ کریں، کہیں کوتاہی نہیں، اور الحمدللہ اگر کہیں کوتاہی نہیں تو پھر شکوے نہ ہو، بلکہ سمجھیں کہ اللہ مجھے اس راستے سے نوازنا چاہتا ہے۔ تو بھی اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی، عزت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ مولا، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ مولا، کلمے والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا، رزق حلال واسع نصیب فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہر قسم کے حادثات، سانحات، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما، اولادوں کی فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ مولا، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں
ماں باپ کے لیے اس فریضے سے سبکدوشی کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ان بچیوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما۔ مولا جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں اپنی رحمت سے ان کے گھروں کو آباد فرما۔ محبتوں الفتوں کا ماحول کو گھروں میں پیدا فرما۔ اے اللہ نفرتوں کو انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ دلوں کے ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما۔ اے اللہ محبتوں کو عام فرما۔ مولا ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بے حیائی فحاشی اور جانی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے متعلقین بیمار ہیں، مولا سب کی حاجات بھی جانتا ہے، ان کے بیماروں سے بھی واقف ہے۔ اے مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، تمام بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہر قسم کی نعمتوں سے محرومی سے محفوظ فرما۔ مولا عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صحت کے بعد دوسری بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، ہسپتالوں کی موتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے استحکام نصیب فرما۔ مولا اس ملک کو ہر قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو دین سے اہل علم سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، مولا مسلمانوں کو ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، ان بے دینوں کے بے دینی سے محفوظ فرما، ان فتنہ برداروں کی فتنہ بازی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو تیرے محبوب ہیں ہمیں ان کی محبت نصیب فرما، جو تیرے مقبول ہیں ہمیں ان کی صحبت نصیب فرما۔ مولا جو تیرے ہاں عظیم ہیں ہمیں ان کی عظمت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا جو مانگ رہے وہ بھی عطا فرما دے، مولا جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم مانگ نہ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں ان تمام شرور سے پناہ نصیب فرما، جتنی خیریں مانگی ہیں مولا ہم سب کو وہ خیریں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، ہے تیرے کرم سے پالا ہے قدم
اجالا ہے تیرے کرم سے پالا ہے قدم قدم اجالا دیے ان کی چشم تر میں کئی جھلملا رہے ہیں دیے ان کی چشم تر میں کئی جھلملا رہے ہیں تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں یہ عنایتیں مبارک یہ مسافتیں مبارک یہ عنایتیں مبارک یہ مسافتیں مبارک تیری دھن میں جا رہے ہیں تیرے گیت گا رہے ہیں تیری دھن میں جا رہے ہیں تیرے گیت گا رہے ہیں تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں وہ طلب میں ہے خدا کی ہے خدا طلب میں ان کی وہ طلب میں ہے خدا کی ہے خدا طلب میں ان کی وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں وہ طلب میں ہے خدا کی ہے خدا طلب میں ان کی وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں تیرے اسم کا کرشمہ کہ ہے ساتھ ہی مسمى تیرے اسم کا کرشمہ کہ ہے ساتھ ہی مسمى تیرا نام لے رہے ہیں تیرا قرب پا رہے ہیں تیرا نام لے رہے ہیں تیرا قرب پا رہے ہیں وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں
وہ خوشی میں بہتے آنسو، جو ہے غم گسار و دلجوں، وہ خوشی میں بہتے آنسو، جو ہے غم گسار و دلجوں، وہ جو چھپ نہیں رہے ہیں انہیں وہ چھپا رہے ہیں، وہ جو چھپ نہیں رہے ہیں انہیں وہ چھپا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں۔ وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، ہے تیرے کرم سے پالا ہے قدم قدم اجالا، ہے تیرے کرم سے پالا ہے قدم قدم اجالا، دیے ان کی چشم تر میں کئی جھلملا رہے ہیں، دیے ان کی چشم تر میں کئی جھلملا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، یہ عنایتیں مبارک یہ مسافتیں مبارک یہ عنایتیں مبارک یہ مسافتیں مبارک
جا رہے ہیں، تیرے گیت گا رہے ہیں، تیری دھن میں جا رہے ہیں، تیرے گیت گا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں۔ وہ طلب میں ہے خدا کی، ہے خدا طلب میں ان کی، وہ طلب میں ہے خدا کی، ہے خدا طلب میں ان کی، وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں، وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں، وہ طلب میں ہے خدا کی، ہے خدا طلب میں ان کی، وہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں وہ بلا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیرے اسم کا کرشمہ کہ ہے ساتھ ہی مسمى، تیرے اسم کا کرشمہ کہ ہے ساتھ ہی مسمى، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرا قرب پا رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، تیرا قرب پا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں، وہ خوشی میں بہتے آنسو جو ہے غم گسار و دل جو، وہ خوشی میں بہتے آنسو جو ہے غم گسار و دل جو، وہ جو چھپ نہیں رہے ہیں انہیں وہ چھپا رہے ہیں، وہ جو چھپ نہیں رہے ہیں انہیں وہ چھپا رہے ہیں، وہ جو درد سہ رہے ہیں تو دوا بھی پا رہے ہیں، تیری راہ کے مسافر تیرے گھر کو جا رہے ہیں۔